أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 35ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی اور آخر میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہے ہیں، انسانوں کو، جناتوں کو خطاب دے رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر میدان محشر سے یا اللہ کی پکڑ سے تم بھاگ کر دکھا سکتے ہو تو بھاگ لو، تمہیں جہنم کے شعلوں میں لپیٹا جائے گا اور جہنم کے دھوئیں کے اندر تمہیں لپیٹ لیا جائے گا. اس وقت تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا. آخر میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو بندے کو عذاب دے گا وہ بے نمازی کو دے گا، کیونکہ صبح سے شام اور شام سے صبح بے نمازی اللہ کی نظر میں نافرمان بندہ ہے، گناہگار ہے، خطا کار ہے، نمک حرام ہے، نافرمان. اس لیے نماز کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. جو بندے کے دل میں اللہ کا خوف طاری ہوگا اور وہ نماز کی پابندی کرے گا تو یقیناً دوسرے اور گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرے گا. ہم صرف حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح اس کے تقاضے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر دل میں اللہ کی عظمت آ گئی کہ بھئی ساری دنیا ایک طرف میرے اللہ کا بلاوا آ گیا، جب اللہ خود بلا رہا ہے، مؤذن تو ایک ذریعہ ہے درمیان میں جو آپ کی کان تک آواز پہنچا رہا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ خود آپ کو بلا رہا ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. مجھے اس وقت میں ایک بات یاد آ رہی ہے. ہم تو ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن جو لوگ ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ایمان، اسلام، قرآن کچھ بھی نہیں ہے، کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پیدا ہوئے، جب ان کو ایمان کی دولت ملتی ہے نا، اس وقت انہیں بھی قدر ہوتی ہے کہ ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذتیں، ایمان کی حلاوتیں اور نماز کی لذتیں کیا ہوتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سن 1998 یعنی 98 میں پہلی مرتبہ جب حج میں گیا تھا تو بہت
قابل رشک بات ہے، اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہاں حرم شریف میں اللہ ہم سب کو وہاں کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت کافی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ شافعی مسلک کے حساب سے عصر اول وقت میں ہوتی ہے، تو تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے کا وقفہ عصر سے مغرب کے درمیان ملتا ہے۔ تو یہ معمول بڑا اچھا ہوتا ہے وہاں قرآن شریف پڑھنے کا، عبادت کرنے کا۔ تو میں روزانہ ایک پلر کے بازو میں قرآن لے کر بیٹھتا تھا، تو 2-3 دن گزر گئے۔ ایک سفید ریش بزرگ جن کے چہرے پر بڑا نور تھا، وہ 3 دن سے مجھے مسلسل دیکھا کرتے تھے پلر کے پاس بیٹھ کر۔ تو میری تو ہمت نہیں ہوئی۔ تیسرے دن میں نے خود نے ہی جا کر سوچا کہ میں پوچھ لوں کہ بڑے بزرگ نظر آ رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کوئی اللہ والا ہو جس کو کوئی تقاضا ہو اور بولتا نہ ہو، خوددار ہو۔ تو تیسرے دن میں نے قرآن شریف اٹھا کر رکھا اور ان سے جا کر بات چیت کرنی شروع کی، تو وہ اردو زبان جانتے نہیں تھے، وہ عربی اور انگلش جانتے تھے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ انگلش میں بات کرو گے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو عربی میں کہا ہاں۔ تو انہوں نے عربی میں کچھ باتیں شروع کی، بہت ساری لمبی گفتگو ہوئی، تقریباً 20 یا 25 منٹ کی۔ اس میں جو اصل بات میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، وہ تبلیغ سے جڑ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے حقیقت بتائی کہ میں امریکہ کے اندر ایک بہت بڑے مندر کا مہاراج تھا۔ جب تبلیغی جماعت کے کچھ ساتھی ہاتھ میں تسبیح اور سر پر پگڑی باندھ کر وہاں سے گزر رہے تھے، تو میں میرے مندر کے صحن پر بیٹھ کر بہت دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ ان کی نظریں نیچی تھی اور ہاتھ میں تسبیح تھی اور ہونٹ پر حرکت تھی، اور وہ اللہ 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 کہتے جا رہے تھے۔ میں نے کسی آدمی سے انہیں بلانے بھیجا، کہا ایک ساتھی کو بلا لاؤ۔ انہوں نے جب بلائے تو بیٹھے، میں نے ان سے بات کی کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم تبلیغی جماعت میں آئے ہیں۔ کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا بس دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں اور دین پھیلاتے ہیں، قرآن سمجھاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اچھے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ لوگ کہاں رکے ہیں؟ تو انہوں نے ایک مسجد کا پتہ بتایا۔ تو جب وہ اٹھ کر گئے تو میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، یعنی وہ اپنا خود کا قصہ بیان کر رہے تھے۔ بات بہت اہم ہے، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو وہ راتوں رات اپنا پورا لباس بدل کر اس مسجد میں پہنچے جہاں پر یہ لوگ رکے ہوئے تھے۔ وہاں جا کر ان سے کافی لمبی گفتگو ہوئی، اور راتوں رات مسجد میں بیٹھنے سے، میں برسوں سے مندر میں بیٹھا تھا لیکن مجھے کبھی اطمینان اور سکون نہیں ملا۔ جب 1-1.5 گھنٹہ مسجد میں بیٹھا ہوں تو وہ سکون مل رہا تھا کہ دل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ مسجد سے باہر چلا جاؤں۔ میرے بھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ تو جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، تیرے ہاتھ میں ہدایت تو نے رکھی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب ان کا نمبر اور میں نے آپ کا نمبر دیا، ہم رابطے میں رہیں گے۔ لیکن جب یہاں سے اٹھ کر گیا تو لگاتار میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مندر میں پہنچ، لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اب دوبارہ مندر میں چلا جاؤں۔ بات دراصل یہ ہوئی کہ میں مجبور ہو گیا کلمہ پڑھنے پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے دن سے میں کام میں جڑا ہوں اور میں تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، اور میں مسلمان ہو گیا۔ پورے امریکہ میں شور مچ گیا تھا کہ ہمارا جو گرو ہے سب سے بڑا گرو ہے، اور سارے جتنے مندر تھے وہ سب کا مین یعنی اعلیٰ منصب پر تھا، یعنی مین پوزیشن اس کے ہاتھ میں تھی۔ تو میں نے ان کو کہا، بہت لمبی گفتگو ہوئی، میں نے جو مختصر بات آپ کو بتانی تھی، میں نے ان سے کہا کہ آپ آئیے ہمارے ملک میں، وہاں بھی دین کا کام کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا سنا ہے، میں آج تک نہیں آیا ہوں انڈیا، لیکن میں نے ایسا سنا ہے کہ مسلمان کو اذان کے بعد بھی نماز کی دعوت دینی پڑتی ہے۔ یعنی کون کہہ رہا ہے؟ جو غیر مسلم تھے، جن کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا،
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ آپ کے ملک میں مسلمان کو اذان کے بعد بھی نماز کی دعوت دینی پڑتی ہے، تب جا کے مسلمان نماز کے لیے آتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے لا حول ولا قوت، مجھے تو سن کر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان کے لیے اذان سے بڑھ کر بھی کوئی دعوت ہے؟ مسلمان کے لیے اذان سے بڑھ کر بھی کوئی دعوت ہے؟ میں نے کہا نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر آپ کا مسلمان یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اللہ بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ادعوا اللہ الی المسجد؟ وہ کہہ رہے تھے اپنی زبان میں اللہ بلا رہا ہے اپنی گھر کی طرف، اور مسلمان اذان نہیں سمجھتا ہے، اذان کا مطلب نہیں سمجھتا ہے کہ وہ مسجد کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ کہا میں الحمدللہ اپنی جگہ پر کام کر رہا ہوں، اور 7 سال میں یعنی 98 میں انہوں نے بتایا تھا، کہا کہ میری 7 سال کے محنت میں میں نے مسلمان کے پیچھے محنت نہیں کی، میرے جو لیول کے لوگ تھے اور مندروں میں بیٹھتے تھے میں نے ان کے پیچھے محنت کی ہے، اور کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، 5 سال کے اندر 27 بڑے بڑے مہاراجوں کو میں نے مسلمان بنایا۔ اللہ کس سے دین کا کام لیتا ہے؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو یہ غیر قوم کے دل پر کیا اثر ہو رہا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو اذان کے بعد بھی نماز کی دعوت دینی پڑتی ہے۔ بیچارے تبلیغ والے جگہ جگہ دھکے کھا رہے ہیں، نماز پڑھو نماز، بھائی ان کا کیا فائدہ ہے؟ وہ اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا سونا، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیوں کر رہے ہیں کہ بھئی مسلمان، ہمارے جو اکابروں نے اس سلسلے کو جاری کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ مسلمان بڑا عمر والا مدرسے میں داخلہ تو نہیں لے سکتا، وہ اپنا کام بھی کرے یہ کام بھی کرے، دونوں کام ہو جائے، بیوی بچوں کا خیال رکھو، گھر کا خیال رکھو، دوسرے حقوق ادا کرو، کاروبار بھی کرو، اور یہ کام کر کر بھی اپنی زندگی سنوارو۔ تو بہرحال حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ بہت بڑی آواز ہے اللہ کی طرف سے۔ اذان میں ایک انقلاب ہے، اذان ایسی چیز ہے نا کہ اس کے اندر بہت بڑا انقلاب ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، مجھے اس اللہ والے کا نام ذہن سے نکل گیا، جنہوں نے اپنے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جس محلے کی مسجد میں اذان سنت کے مطابق اور اچھی ہوتی ہے، اس محلے کے گھروں میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ اذان کی برکت یہ ہے، اذان میں بہت بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم اذان کو سمجھیں نا، اور سارے مسلمان اگر یہ سوچے کہ ہم اذان کا ادب کریں گے، اور کیسے ایک اذان آپ نے مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے بھی کہا اشہد ان لا، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے بھی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، مؤذن نے کہا حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے بھی اللہ اکبر کہا، مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ، آپ نے بھی کہا لا الہ الا اللہ۔ مشکل سے 2-3 منٹ میں اذان مکمل ہو سکتی ہے۔ اب 2-3 منٹ کے اندر آپ کتنے نیکیاں کما رہے پتہ ہے آپ کو؟ جب اذان کا جواب آپ نے اطمینان سے بیٹھ کر دے دیا تو اس 2-3 منٹ کے اندر آپ کے نامہ اعمال میں 13 لاکھ نیکیاں ہو گئی۔ کتنے؟ 13 لاکھ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں جا رہی۔ اور اس اذان کا جواب دینے کی برکت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جو بندہ کاروبار کر رہا ہے یا کچھ بھی کام کر رہا ہے، اس وقت میں اگر وہ اذان کے وقت میں خاموش بیٹھ کر اذان کا جواب دے، اللہ اس کے کاروبار میں اتنی برکت دے گا نا، وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ کہاں سے برکت ہو رہی ہے۔ مولانا احمد اللہ ناندیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہمارے اسی شہر میں، سورت شہر کے اندر ایک غیر مسلم تھا، جس کے پاس ایک مسلم لڑکا اپنے ساڑیوں کے اوپر جو کچھ ٹیکے وغیرہ لگاتے ہیں نا، بننے کا کام کیا کرتا تھا۔ تو جب وہ اذان ہوتی تھی نا تو وہ لڑکا کام بند کر دیتا، اس طرح بیٹھتا تھا۔ تو اس نے کئی مرتبہ دیکھا کہ اذان ہوتی ہے، اس کا کارخانہ مسلم علاقے میں تھا، اذان کی آواز آتی بالکل خاموش بیٹھتا تھا، اذان ہو گئی پھر اپنا کام شروع کیا۔ تو اس نے اس کو بلایا، کہا یہ کیا کرتا ہے تو
اس نے کہا کہ ہماری اذان ہوتی ہے نا اس وقت میں کام نہیں کرتا ہوں۔ کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب غیر مسلم ہوگا نا وہ تو دنیا کا فائدہ دیکھے گا، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے نا، اس کو یہی فائدہ نظر آئے گا۔ ہم تو آخرت کا فائدہ دیکھتے ہیں اور ہم دنیا دونوں کا فائدہ مسلمان دیکھتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ جو مجھے تنخواہ دیتے ہو نا، میری تنخواہ 5,000 روپے ہے، لیکن اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ میں 25,000 کا خرچہ اس 5,000 میں نکال لیتا ہوں۔ کہا سچ بول رہا ہے؟ کہا ہاں۔ اب اس کے دل پر یہ بات اثر کر گئی، اس نے بھی اپنا معمول بنایا۔ جب اذان ہوتی تھی تو سارے کارخانے کے کاریگروں کو کہا کہ بھائی کام بند کر دو۔ کون ہے؟ مسلمان ہے؟ اس نے کہا سب کام بند کر دو۔ اچھا، اس نے اپنا اصول یہ بنایا تھا کہ جب راستے سے گزرتا تھا اور گاڑی میں چلتا تھا، جیسے اذان کیا تو اپنی گاڑی سائڈ پر لگا دی اور یوں کر کے بیٹھ گیا۔ بس اذان پوری ہو گئی، گاڑی اسٹارٹ کی نکل گیا۔ وہ خود پھر کہہ رہا تھا 5-6 مہینے کے بعد اس لڑکے کو بلا کر کہا تو نے تو بہت سچی بات بتائی، کہ جب سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے، میں جو کارخانے میں کما رہا ہوں، پہلے میں 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے کماتا تھا، آج میں جب سے میں نے یہ کام شروع کیا، جب سے میں مہینے کے 12 سے 15 لاکھ روپے کما رہا ہوں۔ تو ان کے لیے تو دنیا ہی ہے نا، ہمارے لیے تو کیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں ہیں، اللہ دونوں میں برکت ہے۔ تو اذان میں بہت برکتیں ہیں، بلکہ اذان کی آواز جہاں ٹکراتی ہے نا، جب بیت المقدس آزاد ہوا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب آزاد کرایا تھا، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب آزاد کرایا تھا، تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود جا کر بیت المقدس کے پاس اذان دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیت المقدس کے پاس اذان دی تھی ان کے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا تھا یہ منظر، جو اذان کا منظر تھا۔ پہلے کہاں اذان ہوتی تھی بھائی؟ صحابہ کرام پریشان تھے، نماز کو کیسے بلایا جائے۔ بہرحال اس کی ایک تاریخ ہے، کبھی میں وقت ملے گا تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ اذان کہاں سے شروع ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی۔ تو یہ اذان کے جملے میں بہت بڑی برکت ہے اور سپر پاور طاقت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمان کے لیے سب سے سپر پاور طاقت میرے اللہ کی ذات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں۔ تو بہرحال سجدہ بہت اہم ہے، نماز بہت اہم ہے، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا، چھوٹا سا بچہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، اس پر نماز تو فرض نہیں ہے نا، لیکن وہ ماں کے سجدے کی نقل کرتا ہے۔ جیسا ماں سجدہ کر رہی ہے تو آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، کبھی وہ سجدے کی جگہ پر آ کر الٹا پڑتا ہے، کبھی ماں کے کمر پہ جا کے الٹا پڑتا ہے، کبھی ماں جیسا جھک رہی ہے ایسا جھکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس چھوٹے سے بچے کے سجدے کو تم کمزور مت سمجھنا، یہ جو صرف نقل اتار رہا ہے نا، یہ سجدے کا اثر اتنا ہے کہ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں اس چھوٹے سے بچے کے سجدے پر کہ ماں باپ کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو اللہ ٹال دیتے ہیں۔ جب اس چھوٹے سے بچے کے سجدے پر اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں تو ہمارے سجدوں پر اللہ ہماری مصیبت نہیں ٹالے گا؟ ٹالے گا۔ تو ہم سجدے کی اہمیت کو سمجھیں، نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور قیامت کے منظر کو ذہن میں رکھیں۔ اگر سجدہ کرنے کی طاقت ہے اور تو سجدہ نہیں کرتا ہے تو قیامت کے میدان میں اللہ آواز لگائے گا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ اللہ سب کو جمع فرما دیں گے قیامت کے میدان میں، کہا سب باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، سب باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگ سوچیں گے کہ آپ کا نماز پڑھنی ہے، بھائی نماز تو دنیا میں تھی، اللہ نے کہا سب باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، سب باندھ کر کھڑے ہو۔ اللہ فرماتے اسجدوا لی، میرے سامنے ایک آخری سجدہ کر لو۔ جب بندے سجدہ کرنے کے لیے جھکیں گے نا، وہم سالمون، جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے وہ تو سجدے میں گر گئے، اور جو اذانیں سن کر بھاگتے تھے وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ فرمایا ان کے کمر میں جیسا لوہا لگا دیا ہے، وہ جھکنا چاہیں گے نہیں جھک پائیں گے۔ وہم سالمون، کھڑے کے کھڑے، خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، ان کی گردنیں جھکی ہوں گی اور آنکھیں شرم کے مارے کہ نا سب سجدے میں گر گئے، ہم کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ بہت کوشش کریں گے کہ سجدے میں گر جائے لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے جو سجدے میں گرا ہے اٹھو جنت میں چلے جاؤ، اور جو کھڑے ہیں وہ کھڑے رہو، ان کا جہنم کا فیصلہ کیا جائے۔ تو اس دن جو ذلت اور رسوائی ہوگی نا،
حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہاں سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہوں گے۔ 1,24,000 انبیاء کرام کھڑے ہوں گے، 1,29,000 صحابہ کرام کھڑے ہوں گے، اولیاء اللہ، قطب، ابدال سب کھڑے ہوں گے ان کے سامنے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے۔ اللہ کے رسول دیکھیں، یا اللہ میرے امتی سجدہ نہیں کرتے تھے دنیا میں، سجدہ نہیں کرتے، میرے آقا کو جتنی تکلیف ہوگی نا اتنی تکلیف کسی کو نہیں ہوگی۔ اگر آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ انگلیاں چاٹنے سے اور انگلیاں آنکھوں پر لگانے سے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی ہے، سجدہ کرنے سے ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اس لیے سجدہ کرو، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔